السلام علیکم خواتین حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد خان جانباز اور میرے ساتھ ہے کامران خالق اور آپ دیکھ رہے ہیں کے جی پوڈ پالس۔ ناظرین، آج جو ٹاپک ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس پہ ہم اپنے رائے دینے جا رہے ہیں، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے اور ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ یہ ہر کسی کے اور ہمارے زبان پر طور ہر دوسرے دن اس پہ کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اور کالجز یونیورسٹیز میں اسٹڈی سرکلز کے بیچ میں یا کلاسز کے اندر اس موضوع پر کافی بحث ہوتی رہتی بالکل جی، ہے، جس کو اسٹوڈنٹ یونین، اسٹوڈنٹ پولیٹکس یا طلبہ سیاست کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم اپنی جو ناقص رائے ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے اندر جو ہمارے نظر میں پروز اور کونس ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کامران، آپ ناظرین تک یہ بات پہنچائیں کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہے کیا چیز اور وہ سٹارٹ کیسے ہوئی پاکستان کے اندر؟ بالکل جی، جیسا ہمیں پتہ ہے ہم خود بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور ابھی یونیورسٹی میں لاسٹ سیمسٹر میں پڑھ رہے ہیں۔ تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز یا کالجز یا جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ کالجز ہیں ان میں موجود ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں اور انہیں کوئی نہ کوئی پریشانیاں درپیش ہوتی ہیں، جن کے حل کے لیے وہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مطلب آپ اگر کوئی بندے جو 4 یا 5 سے زیادہ بندے وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں کسی ایک پولیٹیکل ویو پہ یا کسی ایک پولیٹیکل مقصد کے لیے یا اپنے کسی بھی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ جیسا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس ریلیز نکالتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہیں کسی فی ہائیک کے خلاف جو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہو یا کالج ایڈمنسٹریشن نے کوئی فی ہائیک کی ہو یا انہیں کسی اور قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ تو اگر آپ بیسیکلی وہ دیکھیں، وہ جس چیز پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک پوائنٹ پہ، ایک ایجنڈے پہ، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے، تو یہ ایک انہوں نے سیاسی طریقہ اختیار کیا یہ ہے۔ بتا دینا کائنڈلی کہ جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہے جی، اس کے لیے صرف اسٹوڈنٹس کا یا طلباء کا کسی مسئلے پر جمع ہونا، ہاں یا اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا کوئی بیگ بھی اس کو ہاں حاصل اچھا، ہو؟ یہ 2 قسم کی ہیں۔ مطلب اسٹوڈنٹ پالیٹکس آپ بغیر پولیٹیکل پارٹی کے بھی کر سکتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ یونینز کا کانسیپٹ ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر جو پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ جتنے بھی دنیا میں ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جہاں جو ہے اپنی سوفسٹیکیٹڈ ڈیموکریسی رائج ہے، ڈیموکریٹک کنٹریز میں بالکل رائج ہے، وہاں پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ کلاس ہے وہ اپنے نچلے لیول سے یا بالکل بیسک لیول سے جو اسکول، کالج یا یونیورسٹی لیول ہے وہاں سے بلڈ اپ کرتے ہیں، اور آپ انہیں جو نیکسٹ آنے والی مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس کے لیے ٹرین کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے وہ اسٹوڈنٹ یونینز قائم ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ہم جب پاکستان کے وجود کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا یا طلبہ تنظیموں کا کافی کردار رہا ہے۔ بالکل، کافی ایون MSF پاکستان کے وجود سے پہلے کی تنظیم ہے، بالکل، اور لندن میں اسٹیبلش ہوئی، ہاں اور وہاں سے انہوں نے جو اپنے جو آئیڈیاز تھے، اپنی جو ٹیچنگز تھی MSF اس کی، مسلم لیگ کی، بالکل وہ اسٹوڈنٹس کے تھرو صحیح بات۔ پیرنٹس تک پہنچائے اور پیرنٹس کے تھرو عوام تک انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا، اور اسی کی وجہ سے دیکھیے قائد اعظم نے، آپ نے دیکھو گا عموماً وہ انگلش میں اسپیچ کرتے تھے، اس ٹائم پہ لوگ عام طور پر پڑھے لکھے تو تھے نہیں، لیکن پھر بھی وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، بالکل کیا وہ قائد کیا فرما رہے ہیں، اس چیز کو وہ لوگ آئیڈیلائز یا سمجھ لو اس کو ویژولائز کر رہے تھے، بالکل، اور اسی کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ نکلیں، اور ڈفرینس آف لینگویج ہونے کے باوجود سارے ایک پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ طلبہ نے کافی کردار ادا کیا۔ طلبہ نے ایسے بھی بہت کردار ادا کیا کہ آپ دیکھیں جتنے بھی طلبہ جو علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے یا وہاں پڑھ رہے تھے، یا دوسرا جو باقی سکولز یا کالجز تھے جو سر سید کی خدمات کی وجہ سے معرض وجود میں آئے تھے، ان سب میں مسلم لیگ کا پولیٹیکل ونگ موجود تھا، ٹھیک ہے، جس کو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کہا جاتا تھا، جو بیسیکلی جو انڈین اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی اس سے ایک علیحدہ ہوا دھڑا تھا۔ تو وہ اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ مطلب اگر میرے خیال میں وہ نہ ہوتے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، تو قائد اعظم کبھی بھی اتنی جلدی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایگزیکٹلی، اور یہاں پر بھی ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہہ لے یا ڈفرینس آف اوپینین کہہ لے، جو سر سید کا جو ان کے جو خیالات تھے یا ان کے ذہن میں جو ڈائریکشن مسلمس کے لیے ہونے چاہیے تھے،
وہ پرو سمجھ لو وہ کچھ زیادہ ہی ایجوکیشن کے ساتھ لنک کر رہا تھا, وہ اس کے ساتھ ٹورڈس ایجوکیشن زیادہ لنک کر رہا تھا. اور اگر قید کی اگر بات کرتے وہ پولیٹیکل پالیٹکس کی طرف جا رہا تھا. بالکل. تو ان دونوں میں ڈفرینس تھے, لیکن دونوں نے بعد میں مل کر جب یہ دونوں چیزیں انٹیگریٹ ہوئے تب جا کر پاکستان ہمارے وجود میں. خیر یہ الگ ٹاپک ہے, ہم دوسری طرف جاتے ہیں. ایم ایس ایف جب پاکستان بنا تب ایم ایس ایف ہی میرے خیال میں صرف یونین اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھی. بالکل اسٹارٹ میں ایم ایس ایف ہی تھی. بالکل. اس کے بعد یہ ایوولوشنری پروسیس کے تھرو خیر ایم ایس ایف تو پاور پولیٹکس کی وجہ سے یا پارٹی کے اندر ڈفرینس وہ اسٹیک ہولڈرس کی آپس کے انر ڈویژن کی وجہ سے وہ کنفلکٹ کا شکار ہوا. ٹھیک, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا. لیکن اس کے بعد میرے خیال میں 1950s میں جا کر کراچی میں دوبارہ سے ایک نئی تنظیم نے سر اٹھانا اسٹارٹ کیا. اور لیکن یہ انیشیل سٹیج تھا ان کے لیے, جس کو ڈی ایس ایف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اور قربانیاں بھی انہوں نے دیں. انہوں نے جو اپنے ریکروٹمنٹ جو پروسیس ہے وہ بڑا ہیکٹک انہوں نے پنجاب, کراچی اور ڈفرینٹ. لیکن ایک اور دیکھنے والی چیز ہے, انہوں نے اس ٹائم پہ صرف مہاجرین جو مہاجر اسٹوڈنٹس تھے ان کو اپنے اس کمپین کا حصہ بنایا. بالکل. تو اس کے حوالے سے آپ کو کچھ لگتا ہے کہ یار ان کو باقی اسٹوڈنٹس کو بھی اس کے اندر انوالو کرنا چاہیے تھا, یا بعد میں خیر وہ ہوا لیکن اس ٹائم پہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے تھا باقیوں کو بھی؟ اصل میں اس وقت یہ تھا کہ جب وہ اسٹارٹ میں پہلے آئے تو جو مین مسائل درپیش تھے وہ ان مہاجرین کو تھے, یا جو اردو اسپیکنگ لوگ جو مائگریٹ کر کے آئے تھے. تو آپ کو پتہ ہے ایک جو سیٹلڈ آدمی ہوتا ہے نا کسی جگہ پہ, اس کو وہ نہ اس طرح انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے مسائل میں, اور نہ اس کو ان کا پتہ ہوتا ہے. لیکن جو شخص اپنی زمین چھوڑ کے آئے, اپنی جگہ چھوڑ کے آئے, اس کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اور وہ کسی نئی جگہ پہ آ کے ایڈجسٹ ہو, تو وہ ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور ان کے لیے اسٹرگل بھی کرتا ہے. تو جو ڈوم میڈیکل کالج تھا جن کے اسٹوڈنٹس نے ڈی ایس ایف کی بنیاد رکھی تھی, ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی, اور وہ بعد میں اپنا جو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان ہے ان سے بھی انسپائرڈ تھے اور ان سے لنکیج بھی تھا ان کا. تو وہ بیسیکلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹ کی اسٹوڈنٹ یونین تھی, اور انہوں نے بہت بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی. جیسے آپ دیکھیں انہوں نے ایک کراچی میں جو کراچی یونیورسٹی ہے اس کے قیام کے پیچھے ڈی ایس ایف کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا تھا خواجہ ناظم الدین جو اس وقت پرائم منسٹر تھے ان کو. لیکن بدقسمتی سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 75 سال میں آج تک کوئی وزیر اعظم اپنی مدت تو پوری نہیں کر سکا. تو ان کے بعد جو نیکسٹ پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ ان کے ڈائلاگ ہوئے, محمد علی بوگرا کے ساتھ. لیکن ان ڈائلاگز میں ان دو وزرائے اعظم کے ساتھ جو ڈائلاگ پاسبل ہوئے اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی تھی. وہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ جو ڈی ایس ایف نے اپنا پروٹیسٹ نکالا تھا اس میں تقریباً ان کے 6 بندے شہید ہوئے تھے. اچھا, مطلب سٹارٹ میں ان کو بھی اسٹیٹ نے اپریس کرنے کی کوشش کی, ان کو سپریس کرنے کی کوشش کی کہ یہ یہیں رک جائے, لیکن دبے نہیں. ہاں, لوگوں میں دم تھا, انہوں نے اپنے رائٹس منوانا کا طریقہ آتا تھا اور پولیٹیکل وے میں نکلے ہیں تو انہوں نے اپنی بات منوائی ہے, اور اس کے بعد وہ کافی اسٹرانگ اسٹوڈنٹ یونین کے طور پہ ثابت ہوئی. ایک اور چیز جو مجھے بار بار جس کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے فورس کر رہا ہے اندر سے, کہ اس ٹائم پہ حالانکہ ان کو کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے بیک حاصل نہیں تھا جس ٹائم پہ انہوں نے یہ سارا اسٹرگل کیا. بعد میں جب وہ کراچی یونیورسٹی لینے میں کامیاب ہوئے اور اپنے جو ڈیمانڈس تھے چارٹر آف ڈیمانڈ وہ پیش کیا, اور ان میں سے میجورٹی آف دی جو ان کے ڈیمانڈس تھے وہ ایکسیپٹ کیا گیا, اس کو آگے فردر اس کے لیے پروسیجرز کے لیے وہ کیا گیا. لیکن اس میں یہ دیکھنے والی چیز تھی جو کچھ کیا انڈیجنسلی کیا. اس کے بعد سی پی پی جو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان ہے انہوں نے ان کو اتنا انسپائر کیا کہ انہوں نے ڈی ایس ایف نے جو اسٹرگل ہے جو ایشوز تھے پہلے تو اب مہاجر اور وہ سیٹلرز جو لوکلز تھے اور جو باہر سے آ کے جو سیٹلرز تھے وہ اس پرزم سے دیکھ رہے تھے کہ یار وی آر مہاجر, ٹھیک ہے, اور یہ لوگ سیٹلرز ہیں یہاں پر پہلے کے نیٹیوز ہیں یا لوکلز ہیں, وہ اس پرزم سے دیکھ رہے تھے. سی پی پی نے اتنا ان کو انسپائر کیا کہ اس پرزم کو چھوڑ کر انہوں نے مارکسسٹ پرزم کو دیکھا, اور وہ نیشنل لیول پہ ایگزیکٹلی, اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہ جو ان کو جو ایشوز ہے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بھی ایک کلاس اسٹرگل کی وجہ سے, کلاس اسٹرگل, ٹھیک, ہم مڈل ہے, ہمارے پاس وہ ایسے پیسے نہیں ہیں یا ہمارے پاس مراعات نہیں ہیں کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. کیونکہ اگر مطلب یہ کرٹیسزم نہیں ہے, اگر کسی کو برا لگے تو میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں جیسے اب بھی جو رولنگ ایلیٹ ہے, جو رولنگ کلاس ہے,
وہ باہر سے پڑھ کے آتی ہے, ایگزیکٹلی وہ آکسفورڈ یا کیمبرج سے پڑھ کے آئی ہوتی ہے. اس وقت بھی قائد اعظم محمد علی جناح انتہائی محترم شخصیت ہیں ہمارے لیے, لیکن وہ بھی باہر سے پڑھ کے آئے تھے. اور پاکستان کا جنہوں نے خواب دیکھا تھا علامہ اقبال صاحب, وہ بھی باہر سے پڑھ کے آئے تھے. تو میرے خیال میں اس وقت بھی جو لیڈنگ کلاس تھی, جو رولنگ کلاس تھی, یا جو لیڈرز تھے لیڈ کر رہے تھے, وہ مڈل کلاس کے لوگ نہیں تھے. تب میرے خیال میں یہاں سے آپ کے ساتھ تھوڑا سا وہ کروں, اختلاف کروں. تب اگر دیکھیں سچویشنز بھی ڈفرینٹ تھی. تب پاکستان کے اندر یا برصغیر کے اندر اتنے انسٹیٹیوشنس نہیں تھے کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن دے سکے. وہ ایک ایمرجنگ فیز پہ انسٹیٹیوشنس تھے کہ نئے انسٹیٹیوشنس بن رہے تھے. ٹھیک, اور یہاں پر کوالٹی ایجوکیشن, کیونکہ دیکھیں اس ٹائم پہ ڈومیننس تو انگریزوں کی تھی بالکل. اور انگلینڈ اور برصغیر سمجھ لو ایک ہی کنٹری کے, سمجھ لو سٹی سے ڈفرینٹ, یہ ایریا سے, ٹیریٹری سے. بالکل. تو اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ اتنا کوئی وہ نہیں کرتا. لیکن اس ٹائم پہ پاکستان آزاد ہو گئے, 75 سال ہو گئے, اب بھی جو ایلیٹ ہے, جو پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ تو ایلیٹس پولیٹکس ہے. ٹھیک, اور اس کا یہ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب بھی جو جتنے ہمارے سیاستدان ہیں یا جتنے ہمارے ایلیٹ کلاس ہے یا ہماری جو رولنگ کلاس ہے, ان کے بچے باہر سے پڑھ کر آتے ہیں اور ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر پڑھیں. کسی کو نمبر 1 یونیورسٹی کا نام دیا ہوا ہے, کسی کو نمبر 2 کا دیا ہوا ہے. خیر وہ الگ بحث ہے. چل دوبارہ موضوع پر آتے ہیں. یہ بتا دیں کہ CPP کو بین کیا گیا. ہاں ٹھیک, تو وہ بھی میرے خیال میں اسی کی وجہ سے, کیونکہ وہ ایک لارجر اس سے دیکھ رہے تھے, ویو سے دیکھ رہے تھے. بالکل. وہ اس پرزم سے دیکھ رہے تھے کہ وہ صرف نیشنل لیول پر نہیں دیکھ رہے تھے, وہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی فورن پالیسی میں اس چیز کو انکلوڈ کیا گیا کہ پاکستان ویسٹ کی طرف جھکاؤ رہے گا. اصل میں اسٹوڈنٹ یونین کا کام یہی ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ یونین کا ایک مطلب اس کا جو پرزم ہے وہ تو بہت سکیٹرڈ ہوتا ہے نا, کہ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک یونیورسٹی کی حد تک یا ایک کیمپس کی حد تک محدود ہیں, وہ تو مین اسٹریم پالیٹکس میں بھی اپنا اثر دکھا رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں اب کتنی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی کیمپسز پہ, تو وہ جب ان کو پولیٹیکل کانشیسنیس ہوتی ہے تو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جب اسٹیٹ یا گورنمنٹ کوئی بھی چیز ملکی پالیسی کے حوالے سے ڈیسائیڈ کرے تو وہ ہمیں بھی درمیان میں پوچھے, ہمیں بھی وہ پیج پہ یا پلیٹ فارم پہ لائے. اسٹیٹ پالیسی کے اندر یہاں پر تو ابھی اسٹوڈنٹس کے اپنے رائٹس کے حوالے سے, اپنی ایشوز کے حوالے سے نہیں پوچھا جاتا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب پاکستان نے وہ ایک ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس وقت کے حساب سے ایک برا ڈیسیجن تھا, کانٹیکسٹ میں شاید وہ ٹھیک ہوگا, لیکن وہ کچھ حد تک ٹھیک تھا اور غلط بھی تھا, کہ جو پاکستان امریکن بلاک میں داخل ہوا تھا. تو جب پاکستان امریکن بلاک میں داخل ہوا تو جو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان تھی, ہاں وہ تو تھی پرو لیفٹ پارٹی تھی. صحیح بات ہے. تو پاکستان نے ہر اس پرو لیفٹ پارٹی کو کرب کیا ہے اور سپریس کیا ہے جس کے نظریات جو ہے وہ لیفٹ سے ملتے تھے. تو اسی تناظر میں CPP بھی بین ہوئی. تو CPP کے بین ہونے سے نقصان یہ ہوا کہ DSF کا سارا ڈھانچہ ہل گیا. وہ تو ظاہر سی بات, انہیں کا اسٹوڈنٹ ونگ ہوا کرتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک, اور ایک اور مزے کی بات نا کہ جب دیکھیں ایک تو انہوں نے DSF کو کاؤنٹر کرنے کے لیے CPP کو ہی بین کر دیا, اور دوسرا اب وہ جو خلا ہے اس خلا کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے نا. اب وہ چاہ رہے تھے کہ ہو اسٹوڈنٹ ونگ سے, لیکن ہو ہماری مرضی کے, اپنے لوگ ہونا. بالکل. تو NSF انہوں نے بنایا کے نام سے ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن, لیکن اب DSF کے لوگ تھے تگڑے, یہ تو ماننا پڑے گا کہ ان کے نظریات بڑے اسٹرانگ تھے. نظریات اسٹرانگ, انہوں نے ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا. بالکل. اور NSF جو پرو اسٹیٹ اسٹوڈنٹ ونگ ہوا کرتی تھی, انہوں نے اس کے حق جمال عبد الناصر صاحب, ان کے حق میں جو بالکل لیفٹ ونگ پولیٹکس کرتے تھے, اس کے حق میں وہ لوگ اسٹریٹ پر نکل آئے. اس سے سب کو سمجھ آ گیا کہ یہ لوگ تو اب ہاتھ سے نکل گئے. وہ بھی ایسے ہوا تھا کہ جو DSF کو انہوں نے بین تو کر دیا, لیکن وہ لوگ, وہ نظریہ, وہ سوچ, وہ عقل تو موجود تھی نا. تو مطلب مین جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو لیڈ کر رہے تھے وہ وہی لوگ تھے. وہ بین ہوئی تو انہوں نے, آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی اچھا ایک میسج بھی اس طریقے سے دیا کہ اگر آپ کو کہیں مشکلات کا سامنا آ گیا تو آپ جگہ کو یا اسپیس کو خالی نہ چھوڑیں کسی کے لیے, کہ کوئی اور آ کے اسے پر کرتے. جب گورنمنٹ نے NSF بنانے کا فیصلہ کیا اور NSF بن بھی گئی, تو دوبارہ جو DSF کے لوگ تھے وہ جا کے NSF میں شامل ہو گئے, اور انہوں نے ان کو اپنے نظریات سے انسپائر کر دیے. اور NSF جو اسٹیٹ اونڈ یا گورنمنٹ اونڈ اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی, جو اسٹیٹ اس کو اپنے نظریات کے مطابق چلانا چاہ رہی تھی, کہ کبھی یہ اینٹی گورنمنٹ کسی بھی پالیسی کے یا گورنمنٹ کی کوئی بھی پالیسی کے خلاف یہ کھڑے نہ ہو,
انہوں نے پہلے وہی گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف کھڑے ہوتے ایگزیکٹلی ایک فیمسلی سیٹ کوٹ ہے نا کہ آپ کسی نظریے کو دبا کر یا تھرو پریشر ٹھیک یا انڈیو انفلوئنس آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے لیکن آپ شکست دے سکتے ہیں وہ کسی تگڑے نظریے سے. اور انہوں نے کی ہمیشہ یہی خامی رہی ہے کہ پاکستان نے نظریوں کو کاٹنے کی کوشش کی ہے, نظریوں کو سپریس کرنے کی کوشش جو کہ ری ایمرج چاہے غلط ہو یا صحیح ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن نظریہ ہوتا ہے. آپ اس کو کسی اس سے زیادہ اسٹرانگ نظریے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں بالکل, لیکن آپ اس کو بندوق کے زور سے کاؤنٹر نہیں کر سکتے. افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ایگزیکٹلی کتنے سال جو دنیا کی سب سے بڑی مائٹی پاور آ کے بیٹھ گئی اور اپنی پوری جان لگائی, کوئی $1 ٹریلین انہوں نے انویسٹ کیا, جھونک دیا. سب سے زیادہ پیسے جس وار زون میں لگائے ہیں وہ افغانستان میں لگائے ہیں. پھر دوبارہ ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے پاکستان نے ایوب کا دور بھی دیکھا. بالکل, پاکستان نے یہ بھی دیکھا کہ ایوب اور فاطمہ جناح کے بیچ میں الیکشن بھی ہوتا ہے. بالکل, اور ایوب خان کو ریفرینڈم میں جتایا جاتا ہے. جی ہاں, وہ تو آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے جتایا گیا. خیر اس ٹائم پہ بھی اسٹوڈنٹس نے کافی رول ادا کرنے کی کوشش کی, لیکن اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو الیکٹورل سسٹم رکھا ہوا تھا اس ٹائم پہ, اسٹیٹ مشینری کو یوز کیا تھا. اس ٹائم پہ تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں. اب 80,000 جو وہ ہے الیکٹورل کالج ہے اس میں کون ہوگا وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ بھی اس کے مرضی کے حساب سے ہوگا. خیر وہ الگ بحث ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایوب کے دور کے بعد یحییٰ کا دور آتا ہے اور بھٹو ایمرج ہوتا ہے. اور بھٹو کو کس طرح سے اسٹوڈنٹس نے انہوں نے اپنے کندھے پہ بٹھایا, بالکل, اور اس کو جتایا اس ٹائم پہ. جب خیر وہ بھی ایک موضوع بحث ہے کہ بھٹو جیتے تھے اس ٹائم پہ یا شیخ مجیب الرحمان جیتے تھے, وہ الگ ٹاپک ہے, اور وہ ایک بلیک چیپٹر ہے پاکستان کے اس میں پورے بک میں, ہسٹری کے بک میں. لیکن یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان میں اس ٹائم پہ تو پاکستان کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا. اس ٹائم پہ ویسٹ پاکستان میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ونگس تھے, کیونکہ بھٹو نے اس ٹائم پہ سویت کو یا سمجھ لو پرو لیفٹ پولیٹکس کو کافی سپورٹ کیا تھا ایوب خان کے ٹینیور کے اندر بھی ٹھیک. اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ بھٹو بڑا سوشلزم سے امپریس تھا اور وہ اسلامک سوشلزم کا بھی نظام انہوں نے لانے کی کوشش کی تھی. تو انہوں نے کافی کوشش کی. NSF کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ NSF نے ان کو اتنا سپورٹ کیا کہ NSF کے جو وہاں پر گیدرنگ تھی کوئی, اس میں بھٹو کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا. بالکل, اور بھٹو نے وہاں پر کچھ جو سینئر قائدین تھے ان کو دعوت بھی دی کہ آپ ہماری پارٹی جوائن کر. اور ان میں سے اسٹوڈنٹس میں سے لوگ اٹھ کر اس کے پارٹی میں گئے اور پارٹی کے پورٹ فولیو ہولڈرز بن گئے, اسٹیک ہولڈرز بن گئے. اور بعد میں اس کو اس کو یہ دیکھنا پڑا کہ یار اب کسی اور پولیٹیکل ونگ کو اپنے ساتھ رکھنا بھی ایک اس کے لیے مشکل بن جاتا. بالکل, اپنا اس نے الگ سے آ کے اسٹوڈنٹ ونگ انہوں نے بنائی, اور جس کو PSF کے نام سے جو اب بھی موجود ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ لیگلائز اب تک نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن کے تحت بین ہے. بالکل. تو خیر یہ سارا تو سمجھ لیں ایولیوشنری پروسیس تھا اسٹوڈنٹس کا ٹھیک. پھر IJT بھی ہمارے وجود میں آتا ہے 1960s میں, اور وہ بھی ایک اسٹرانگ سمجھ لو آئیڈیالوجی کے ساتھ ایمرج ہوتے ہیں. بالکل, آئیڈیالوجی سے ان کی کوئی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے بھی صحیح, اور اسٹرانگ جو ایک یونین کا انٹرنل اسٹوڈنٹ یونین کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے. صحیح بات ہے. اور یہ دیکھیں نا, تب سے لے کر 1960s سے باقی تمام جو اسٹوڈنٹ ونگس ہے وہ کبھی ختم ہوا ہے, کبھی دوبارہ سے ری ایمرج ہوتی رہی ہے, پھر ختم ہوتی ہے, پھر ری ایمرج ہوتی ہے, پھر کسی دوسرے شیپ میں ری ایمرج ہوتی ہے, لیکن یہ کانسٹنٹ ہے. یہ تب سے لے کر اب تک IJT کے نام سے ہی ہے اور اب تک ہے چلتا ہے. میکن خیر اس کے اندر بہت سے موضوعات ایسے ہیں نا جس پہ میں تو اختلاف کرتا ہوں, ڈفرینس آف اوپینین میرا حق ہے اور میں رکھتا بھی ہوں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر الیکشنز کا بھی ٹائم آتا ہے یونین کے بیچ میں, اور اس میں بھی فلکچویشن آپ کو نظر آتی ہے. ایک ٹائم تھا DSF سمجھ لو پاور ہولڈنگ سمجھ لو پارٹی ہوا کرتی تھی یا اسٹوڈنٹ ونگ ہوا کرتی تھی. اس کے بعد اس کی جو جگہ تھی وہ NSF نے لیا, پھر IJT نے لیا ٹھیک. اس کے بعد جا کر پھر دوبارہ NSF نے لیا ٹھیک. وہ بھی ایک ایولیوشنری پروسیس تھی, وہ چلتی آ رہی ہے. ایک فیز آیا جب اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو بین لگا. یہ تو بڑا ہی ڈارک چیپٹر ہے اس ہسٹری کا. جب آپ دیکھیں ضیاء پہلے ایوب کے دور میں لگا, لیکن پھر وہ بین اٹھا دیا گیا. پھر اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا, اور اس کے بعد بھٹو کے ٹائم پہ بھی ایک دفعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بھٹو کے ٹائم پہ 1975 میں میرے خیال میں
पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़ाई हुई थी हाँ और वहाँ पर शो ऑफ वेपन तो दूर की बात है, वहाँ पर वेपन चलाया गया था और एक बंदे को मारा था। हाँ और कहा जाता है कि वो आईजीटी का ही बंदा था जिसने मारा था। और उससे जो कैंपसेस के अंदर जो फसादात, तो जाहिर सी बात ये तो नहीं कह सकते कि उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ। लड़ाइयाँ पहले भी होती थी, लेकिन वेपन का इस्तेमाल उसके बाद से स्टार्ट हुआ। उसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर लोग हथियार रखने लग गए और जो यूनिवर्सिटी जो कैंपस है वो बहुत पॉल्यूट हुआ है इन्हीं चीज़ों की और वजह इसको से। इसी बुनियाद पे बैन किया गया था दोबारा पॉलिटिकल उनको स्टूडेंट यूनियंस को कि यहाँ वायलेंस होने लग गया और शो ऑफ वेपन्स है और वेपन यूज़ कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, जो अब भी मौजूद रहते हैं लोगों के डिस्कशन में। लेकिन मसला ये है कि वो ज़िया के दौर में उसे दोबारा बंद कर दिया गया स्टूडेंट यूनियंस को, और उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो बहाल नहीं हो सके। तो जो जिन लोगों का ये पर्सपेक्टिव है या जिन लोगों का ये क्वेश्चन है उस पर कि ये लड़ते हैं, ये वायलेंट हैं, तो उनसे हमारा क्वेश्चन ये है कि इस मुल्क में कौन वायलेंट नहीं है। सही है, मतलब आप देख लें जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बग़ैर किसी का नाम लिए, हर किसी न किसी दौर में और हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं आपको अपना वायलेंस शो करते हुए नज़र आती है। ठीक है, तो वो तो दो चमचियाँ भी एक साथ पड़ी हो ना तो वो भी एक दूसरे को खटकती हैं और वो भी टकराएं तो शोर होता है। ठीक है, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है इस चीज़ की कि ये वायलेंट है इसलिए हम इनको बैन कर रहे हैं। यार जब 4 बंदे थे दुनिया में, हजरत आदम की फैमिली थी, तभी तो लड़ाई हुई थी। और वो आप देख लें कि वो पहले 4 बंदे थे और हाबील ने काबिल को कत्ल कर दिया, तो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड तो उसी वक्त खत्म हो गई थी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कत्ल व गारत और पहली कत्ल व गारत पे दुनिया के स्टार्ट होते ही शुरू हो गई, पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। तो खैर आप ये नहीं कह सकते, इंसान हैं इसी चीज़ के लिए, इंसान कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं और एक्सट्रीम पे जाते हुए एक दूसरे के साथ वायलेंट भी हो जाते हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि आप कोई लॉ, कोई प्रोसीजर या कोई रूल रेगुलेशन के तहत उनको रेगुलेट करते हैं, जिस तरीके से वो आप उनको मुजरिम भी खड़ा कर सकते हैं अगर वो गलत हैं और उनको सज़ा भी दे सकते हैं। तो सेम स्टूडेंट यूनियंस को बैन करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली। और इनको जो इन्होंने बैन किया होगा एक ही पॉइंट दे के कि ये वायलेंट है। आप हमारे पास उसका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि अगर वो वायलेंट हैं, गवर्नमेंट या स्टेट कोई ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दे, कोई ऑर्डिनेंस पास कर दे, कोई एक्ट पास कर दे जिसके तहत स्टूडेंट यूनियंस को लीगलाइज किया जाए और उनको रेगुलेट किया जाए कि ये इस प्रोसीजर के तहत वर्क करेंगी। अगर इन चीज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने कोई काम किया, हाँ उस एक्ट में या उस जो प्रोसीजर है उसमें उनको पॉलिटिक्स करने से ही न रोक दिया जाए। ये ना हो कि उनको पॉलिटिक्स करने से ही आप रोक दें। जमहूरी हुस्न है कि आप देखें, आप तब तक किसी जमहूरी पार्टी को या पॉलिटिकल पार्टी मैं तो नहीं कह सकता जब तक उसमें स्टूडेंट उसमें जो लीडरशिप है वो ग्राउंड लेवल से उठकर ना आए। दूसरा आप उनको वैसे ही टैकल करें ना, जो लोग आप कह रहे हैं कि ये वायलेंट है, इसने शो ऑफ वेपन की है, अगर यहाँ बाहर कहीं गली मोहल्ले में कोई शो ऑफ वेपन करे या वेपन चलाए तो आप उसको पुलिस उठा के ले जाती है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर होता है ना उस पर। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो लोग कैंपसेस पे ये काम कर रहे हैं आप उनको वैसे ही टैकल कर सकते हैं। उसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप उस स्टूडेंट यूनियन को जिससे वो ताल्लुक रखता है उसको ही आप सप्रेस करना शुरू कर दें। वो एक फ़र्द वाहिद का एक्ट है, ठीक है, और उसको फ़र्द वाहिद के तौर पे डील करना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ इसमें स्टूडेंट यूनियन को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो इस किस्म के लोगों को कतन सपोर्ट वो और कतन उनकी पुष्टपनाही ना करे। देखिए उससे क्या होता है, अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो, आपके अपने जाहिर सी बात है हमारे रिलेशंस होते हैं एक दूसरे के साथ, एफिलिएशंस होते हैं लोगों के एक दूसरे के साथ, और जाहिर सी बात है एक बंदे ने कुर्बानी भी दी होती है किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी ख़ास स्टूडेंट विंग के लिए, किसी ख़ास तंजीम के लिए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उस कोर्स पे, ठीक, आप किसी और को, ठीक, आप वायलेशंस में आप इन्वॉल्व होकर किसी को आप मारते हो, पीटते हो, किसी को कत्ल करते हो, यार इट शुड नॉट बी अलाउड एट एनी कॉस्ट। ठीक, आप जब आप उसको अलाउ करते हो, आप उसको शेल्टर देते हो वायलेशंस के बाद, बिल्कुल आप खुद उस बहन में आप भी शरीक हो। आप ये ना कहो कि सिर्फ स्टेट ने आपके ऊपर पाबंदी लगाई है, आपने स्टेट को मजबूर किया है कि वो आपके ऊपर पाबंदी लगाए। बिल्कुल, पहले खुद आप भी तो कुछ एक कदम आगे बढ़े, फिर आप एक्सपेक्ट करें कि स्टेट। लेकिन मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूँगा, और वो इख्तलाफ इस चीज़ पे है कि बिल्कुल इन्होंने स्टेट को, मतलब जो स्टूडेंट यूनियंस थी, उन्होंने ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें की जिनसे स्टेट को मौका मिला है कि उन्होंने उनको बैन किया है।
لیکن میرا آپ سے تھوڑا سا ڈفرینس اوپینین یہاں یہ ہے کہ صرف یہ فیکٹر نہیں تھا. اس ملک میں ایک کلاس ہے جس کو ایلیٹ کلاس کہا جاتا ہے, جو رولنگ کلاس ہے اس ملک کی. وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ کوئی مڈل کلاس کا بندہ, کوئی لوور مڈل کلاس کا بندہ وہ پارلیمنٹ میں ان کے مقابلے میں آ کے بیٹھ جائے یا ان سے کسی قسم کا کوئی حق مانگے. دوسرا جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو کبھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ آپ مطلب ان سے ایجوکیشن کا رائٹ مانگیں وہ آپ کو دیں گے. رولنگ کلاس سے آپ میڈیکل فیسلٹی یا ہیلتھ کے رائٹس مانگیں وہ آپ کو دیں گے, ہر چیز آپ کو پرووائڈ کریں گے. لیکن جب آپ پولیٹیکل لیکن روٹی کپڑا مکان ہر چیز ہوگی, لیکن جب آپ پولیٹیکل رائٹ کی بات کریں گے مسئلہ تب ہے, کیونکہ وہ کچھ خاندان ہیں جنہوں نے ہم پہ حکمرانی کرنی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے سے اختلاف نہیں کر رہے بلکہ آپ میرے ساتھ دے رہے ہیں. اس کے اوپر ایک اور بھی ایک تھیوری ہے نا جو میٹروپولیٹن کیپٹل کہا جاتا ہے, کہ جس میں ایک نیکسس ہے, کچھ ایلیمنٹس کے بیچ میں ایک نیکسس ہے اور وہ کسی تھرڈ پارٹی کو اس نیکسس سے پینیٹریٹ ہونے نہیں دیتے. وہ اتنا اسٹرانگ ہولڈ ہے, اتنا اسٹرانگ ہولڈ. ٹھیک, وہ اس میں کون سے ہیں, اس میں وہی ہے جو رولنگ ایلیٹ ہے. بالکل ٹھیک, خواہ وہ ملٹری میں ہو, خواہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کہہ لو, خواہ وہ جوڈیشری کہہ لو, خواہ وہ بیوروکریسی کہہ لو, خواہ وہ میڈیا کہہ لو. ٹھیک, جو رولنگ ایلیٹ ہے, جو وہ پاور ہولڈرس ہے, ٹھیک, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں سے کوئی بندہ آگے نکل جائے. اور دیکھیں ایک اور بات ہے کہ دیکھو بیوروکریسی کے اندر میں جاؤں گا, پہلی بات تو یہ کہ سلیکشن میں جو گپلے تو ہوتے ہیں, ٹھیک, میں چلا بھی گیا اس میں, اس کے اندر پروموشنز اور باقی جتنے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو سچویشنز بنتی ہیں اس طرح کے ٹائم پہ, وہ الگ ٹاپک ہے. تو اس کے علاوہ یار میں اگر چلا بھی جاؤں گا ایک لوور کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہوئے, ٹھیک, میرے پروموٹ ہوتے ہوئے اس میں جو سب سے اونچا طبقہ ہے بیوروکریسی کے اندر, وہاں پہنچتے پہنچتے کافی ٹائم بھی لگتا ہے. بالکل ٹھیک, اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت کم چانسز ہے کہ ایک لوور فیملی کا یا جو لو کلاس فیملی کا, ٹھیک, وہ پہنچے. وہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن سسٹم کیا ہے, ٹھیک, ایک بندہ فار انسٹنس میں اپنی بات کرتا ہوں نا, میں جی بی سے ہوں, ٹھیک, اور ایک بندہ ہے اسلام آباد میں اور وہ او اے لیول پڑھتا ہے, ٹھیک, وہ اچھے جو برٹش اسکولس ہے پہلے وہاں سے گریجویٹ ہوتا ہے, پھر لمس کہہ لو, نس کہہ لو, وہ بھی نہیں, یہ تو وہ ہے جو ایلیٹ میں سے بھی جو لو کلاس ہے, ٹھیک, جو وہ ہے وہ تو باہر لندن اور آکسفورڈ سے پڑھ کر آتے ہیں. ان کا مقابلہ میں گلگت بلتستان کے کسی ہائی اسکول سے گریجویٹ ہو کر, ٹھیک, اچھا میں چلا جاؤں کسی یونیورسٹی میں جو پبلک یونیورسٹی ہو, جہاں پر 5 سال میں سے 3 سال تو یونیورسٹی بہت سی ایشوز کی وجہ سے بند رہتی ہوں, بالکل, ٹھیک, میں وہاں سے نکل کے اس بندے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا نا. ایگزیکٹلی, ٹھیک, میرا تو چانسز گئے ہیں وہاں پر سی ایس ایس کا, میں کر بھی لیتا ہوں, غیرت کھا لیتا ہوں, جو بھی کر لیتا ہوں میں کر بھی لیتا ہوں. وہاں پر پروموشن کے بھی لاکھ گپلے ہوتے ہیں. جو بیسٹ وے اور شارٹیسٹ وے آؤٹ ہے کہ آپ پاور کوریڈورس تک اپنا ایکسیس انشور کریں, وہ وہی اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہے. ٹھیک, آپ اسٹرگل کریں, آپ اپنے ساتھ لوگوں کو بھی انگیج کریں, ٹھیک, اور آپ اپنی پارٹی بنائیں یا آپ کسی پارٹی کے ساتھ الائن کر لیں, ایسوسیٹ ہو جائیں, اور آپ لوگوں کی باتوں کو دیکھو. ایک لوور کلاس کے جو ایشوز ہیں نا, وہ لوور کلاس کے ایک بندہ ہی سمجھ سکتا ہے. مڈل کلاس کے ایشوز کو مڈل کلاس کے بندے سمجھ سکتے ہیں, اور ان کی ریپرزنٹیشن تب انشور ہوگی جب ڈیموکریسی کے اندر, جب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ انشور ہوں, اور یہ انشور ہو کہ ہر پارٹی کے پاس ایک اسٹوڈنٹ یونین بھی ہو, جہاں سے لیڈرشپ ایمرج ہو, جہاں سے اسٹوڈنٹس پہلے یونیورسٹیز کے اندر پولیٹکس کریں اور وہاں سے سیکھ کر وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر چلا جائے. بالکل, یہ انشور ہونا تو لازم ہے. بالکل, تو میں اس حوالے سے تو آپ کے ساتھ میں اتفاق کر رہا ہوں. اور دوسری چیز آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اس پہ, اور میں بھی ان باتوں سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بات کی نا کہ ان سب چیزوں کا حل اسٹوڈنٹ یونین ہے. آپ دیکھیں اس ملک میں جتنے بھی مسائل درپیش ہیں, چاہے وہ طبقاتی نظام, جو سماجی طبقاتی نظام ہے, وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں بھی پریویل کر رہا ہے. مطلب جو لوور مڈل کلاس ہے ان کی اور انسٹیٹیوشنز ہیں, مڈل کلاس کی اور انسٹیٹیوشنز ہیں, ہائر کلاس کے اور ایلیٹ کلاس کے اور انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ اس ملک میں ہیں ہی نہیں, وہ باہر پڑھ رہے ہیں. تو جب آپ میں پولیٹیکل کانشیسنیس ہوگی جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس یا اسٹوڈنٹ یونین ہی آپ میں پیدا کر سکتی ہے,
تو آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے. آپ اس بندے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے جو بندہ آپ کے حقوق سلب کر رہا ہے, ایگزیکٹلی, جس بندے کی وجہ سے آپ کو حقوق نہیں مل رہے کہ مجھے بھی میرا حق چاہیے. صحیح بات ہے. اگر تم اس ملک میں شہری ہو ایک اور تمہیں اچھی تعلیم کا موقع فراہم ہے تو میں نے کیا گناہ کیا تھا. مجھے بھی اسی خدا نے پیدا کیا ہے جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو, ایک ہی خدا کی عبادت کرتے وی آر ناٹ چائلڈ آف لیسر گاڈ. ہاں, ہم بھی تو وہی, بالکل ہم بھی وہی رائٹس رکھتے ہیں. بالکل. تو ہمیں بھی اتنے ہی مواقع چاہیے تعلیم کے جتنے تمہیں فراہم ہیں. دوسرا, جب تک ہم پولیٹیکل یونینز نہیں ہوں گی اور ہم اس چیز کو نہیں روک سکیں گے کہ یہ لوگ باہر تعلیم حاصل کرنے نہ جائیں, اس وقت تک اس ملک میں بہتری نہیں آ سکتی. کیونکہ جب یہ مجبور ہوں گے اپنے بچوں کو یہاں پڑھانے کے لیے تو اچھے انسٹیٹیوشنز بھی یہ بنائیں گے اور ایجوکیشن کا سسٹم بھی اچھا ہوگا. صحیح بات ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں مطلب پاکستان میں جتنے بری صورتحال ہے آج کل پولیٹیکل پارٹیز کی, اور ایک عدم برداشت کا رویہ ہے کہ لوگ انتہائی نان ٹالرنس ہے لوگوں میں, بالکل ٹالرنس کی کمی ہے. مطلب کوئی ایک بندہ دوسرے کا نظریہ تک برداشت نہیں کر سکتا. مطلب آپ کو یا مجھے, ہمیں ایک دوسرے کے نظریے سے اختلاف ہے تو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم خوبصورتی سے ایک دوسرے کے نظریے کو سن لیں, اختلاف بالکل رکھیں. یہ نہیں لازمی کہ میں آپ کے نظریے سے ایگری کر جاؤں یا آپ میرے نظریے سے ایگری کر جائیں. لیکن آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا کہ حتیٰ کہ یونیورسٹیز میں بھی لوگ ایک دوسرے کا نظریہ سننے کو تیار نہیں ہوتے. تو جب پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے کا نظریہ سننے کو تیار نہیں ہیں تو آپ ان پڑھ یا وہ بندہ جس نے کبھی اسکول دیکھا نہیں ہے اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور سیم آپ کو اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی یہی پورٹرے ہوتا ہوا نظر آتا ہوگا. آپ چاہے پارلیمنٹ دیکھ لیں یا پارلیمنٹ سے باہر دیکھ لیں, پارلیمنٹ تو مچھلی بازار بنا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں انتہائی نان ڈیموکریٹک بیہیویئر ہیں لوگوں کے. میں کسی پارٹی کا نام لیے بغیر, ایک پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے, دوسری اپوزیشن گریز سے برداشت کرنے کے بجائے جا کے کنٹینروں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. جو کنٹینر والی پارٹی ہے جب وہ آتی ہے حکومت میں تو یہ جو حکومت والی جس کو اپوزیشن میں بیٹھنا ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے بجائے کنٹینر پہ چڑھ جاتی ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے پھر تو اس ملک میں کوئی ڈیموکریسی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ڈیموکریسی کا مقصد ہی نہیں ہے. جب ایک دیکھیں آپ پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہی نہیں ہے سرے سے, صرف حکومت بیٹھی ہے, اپوزیشن ہے ہی نہیں, اپوزیشن غائب ہے. اور اپوزیشن جس کا کام تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی پولیٹیکلی اور ڈیموکریٹکلی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپوز کرتی, وہ کنٹینر پہ چڑھی ہوئی. یار اپوزیشن کو شیڈو کیبنٹ بھی کہا جاتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ شیڈو پرائم منسٹر ہے. اب آپ کو پتہ ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل پھر اسٹوڈنٹ یونین ہے. آپ جب تک کسی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں لائیں گے جو اسٹوڈنٹ یونین سے ٹرین ہو کے آئی ہو, اسٹوڈنٹ یونین کی ایک کلاس جو لیڈرشپ کلاس ہے ان کی, جنہوں نے لیڈ کیا ہے, جو سیکھ کے آئے ہیں, چاہے وہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, اور وہ اوپر آئیں گے اور ان سے ایک پولیٹیکل پارٹی وجود میں آئے گی. آپ کو یہ اس قسم کا ماحول دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ لوگوں میں برداشت ہوگی, لوگ سیکھ کے آئے ہوں گے, لوگ ٹالرنس سیکھ کے آئے ہوں گے, ایک دوسرے کا نظریہ برداشت کرنا سیکھ کے آئیں گے, اور سب سے بڑی چیز ڈیموکریسی کا احترام کرنا سیکھ کے آئے ہوں گے, جو آج تک 75 سالوں میں ہمارے ملک میں نہیں ہو سکا. دو اور چیزیں اگر اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو انشور کرے تو وہ بھی پاسبل ہے پاکستان کے اندر. پہلی بات, مورسی سیاست کے لیے ہر دوسرا بندہ ہو جائے گا, بالکل ہر دوسرا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے مورسی سیاست, یہ مورسی سیاست وہ. آپ انٹرا پارٹی الیکشنز رکھو. انٹرا پارٹی الیکشن جب رکھو گے آپ پارٹی کے اندر لوگوں کو حق دو گے کہ آپ خود اپنا لیڈر انتخاب کریں. ایگزیکٹلی. ٹھیک, وداؤٹ اینی انڈیو انفلوئنس. بالکل ٹھیک, وداؤٹ اینی کمپنسیشن. لوگوں کو کمپنسیٹ بھی کیا جاتا ہے, بہت سی جگہوں پر نوازا جاتا ہے کہ آپ ہمارے حق میں دیں, یہ وہ ٹھیک, وہ نہ ہو. اور آپ فیئرلی وتھ انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں اور پارٹی لیڈرشپ خود وہ جو ہے پارٹی ممبرز جو ہیں, پارٹی کارکن ہیں, وہ خود اپنا لیڈر خود چوز کریں. ٹھیک, نظریے کی بنیاد پر, تشخص کے بنیاد پر, اور پارٹی چلانے کی ایڈمنسٹریٹیو جو ایک ہر بندے کی اپنی ایک اتھارٹی ہوتی ہے, اس چیز کو دیکھ کر وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ ہمارے پارٹی کو کون لیڈ کر سکتے اور کس کو لیڈ کرنا چاہیے. نہ کہ اس بنیاد پر کہ ایک بندے کا باپ کی پارٹی ہے تو بیٹی بنے گی, ٹھیک ہے, ماں کی پارٹی ہے تو بیٹا ہیڈ آف وہ پارٹی بن جائے گا. یہ نہیں ہے طریقہ, ڈیموکریسی کا ایسنس ہی نہیں ہے. مطلب ابھی آپ اور میں بات کر رہے ہیں اس دورانیے میں بھی جو جاتی عمرہ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے اتنے وزیر اعظم جو ہیں وہ سائیکل چلا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, کھیل رہے ہوں گے, اور نوڈیروں میں اور نواب شاہ میں سکھر میں وہ وہاں بھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو وزیر اعظم ہیں ہمارے اگلے وہ وہاں کھیل رہے ہوں. اور مزے کی بات, اور یہ کیوں ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے. اور جن لوگوں نے
30-40 سال پارٹی کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, پولیٹکس کے لیے اپنی زندگی کا وہ دیا ہے, وہ بیچارے ان چھوٹے ننھے منھے جو شہزادے ہیں یا وزیر اعظم ہیں ان کے دیکھ بھال کے پیچھے پڑے ہوئے کہ ان کو کسی طرح خوش کر دیں. اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے اور وہ جو اس ملک کے اسٹوڈنٹ یونین سے آئی ہوئی لیڈرشپ کلاس ہے جن کو میں سمجھتا ہوں, میں کچھ کے نام بھی لینا چاہوں گا, جس میں اپنا میاں رضا ربانی ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ اعتزاز احسن کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ان کے علاوہ آپ قمر الزمان کائرہ کو دیکھ لیں, اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں, یا مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں, اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی ہیں, ٹھیک ہے, مفتاح اسماعیل ہیں, مطلب بڑے جو ہے وہ سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں. سعد رفیق بھی نیچے سے آئے, مراد سعید بھی نیچے سے آئے, شہریار افریدی بھی نیچے سے آئے, لیکن ان کے لیڈر وہ لوگ بنے ہوئے ہیں جن میں کوئی پولیٹیکل کانشیسنیس نہیں ہے, جن میں ان میں کوئی گٹس نہیں ہے, ان میں صرف ایک گٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کا جو باپ تھا یا ان کی جو ماں تھی والدہ محترمہ, وہ وزیر اعظم رہی تھی ملک کی, یا جو ہے وہ پارٹی ہیڈ رہی تھی. ایک تو یہ چیز ہے, ایک یہ چیز ہے موروثی سیاست, اور دوسری چیز, اور یہ اینڈ ہو کہ اسٹوڈنٹ یونین. ایگزیکٹلی. اور دوسری چیز جو بھی ناصور ہے ڈیموکریسی کے لیے بھی اور پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان کے لیے بھی, اور جس کا خاتمہ بھی اسٹوڈنٹ یونین سے ہی ہوگا, وہ کیا, وہ لوٹے. ایگزیکٹلی. دیکھیں جب کوئی پارٹی, ٹھیک ہے یار, مزہ تو تب ہے نا جب پارٹی ڈاؤن فال کی صورت میں ہو, آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کو میں نہیں چھوڑا پارٹی, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, کیونکہ ان کا نظریہ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہے, لوگوں میں نظریہ نہیں ہے. جب نظریہ نہیں ہے, ہاں یار, نظریہ تو آپ اپنا قبر تک لے کے جاتے ہو, چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے, وہ ایک آپ اس نظریے پہ قائم ہونا, تو آپ اس نظریے کے لیے ڈٹ جاتے ہو. مطلب یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کو ذرا سی مشکل آئی, آپ اپنا نظریہ چھوڑ گئے. نظریہ ہے, اس کا مطلب ہے نظریہ نہیں تھا نا, پارٹی کو تو آپ نے پارٹی چھوڑ دی. ایگزیکٹلی. وہ صرف پارٹی کو نظریہ لیک اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے. ہم نے اب تک جتنی باتیں کی, آپ ان کی جڑ یہی ملے گی کہ اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے, اور دوسری جڑ آپ کو یہ ملے گی کہ کیوں نہیں ہے. وہ اس لیے ہی نہیں ہے کیونکہ موروثی سیاست نہیں ہو سکے گی, ٹھیک ہے, موروثی سیاست نہیں ہو سکے گی, لیڈرشپ کلاس پیدا ہوگی اسٹوڈنٹ یونین سے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ اپنے پولیٹیکل رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ لوگ جو آج حکمرانی کر رہے ہیں اور جن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ اس طرح سے قائم نہیں رہ سکیں گے, کیونکہ آج تو کوئی غریب بندہ یا مڈل کلاس کا بندہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ ہی نہیں سکتا. ان چند خاندانوں نے اس کو اس طریقے سے خراب کر کے رکھ دیا ہے مین اسٹریم پالیٹکس کو, کہ وہ پیسے کے بغیر آپ چلا ہی نہیں سکتے اس کو. حالانکہ اسٹوڈنٹ یونین سے آئی ہوئی جو لیڈرشپ ہے, اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پیسے کا کوئی کردار نہیں ہے, رول ہی نہیں ہے. لوگ آپ کو نظریے کی بنیاد پہ یا سپورٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ایک اور چیز نا, جو ایک رولنگ پارٹی, جو ایک رولنگ کلاس کا ایک بچہ جو لوور کلاس یا مڈل کلاس کی ایشوز کو نہیں سمجھ سکتے, اس کا ایک ایگزامپل بھی ہے, پرفیکٹ ایگزامپل ہے. جب فرانس میں انقلاب آ رہا تھا, ٹھیک, جب پیلس کے باہر لوگ جمع تھے, تو شہزادی نے پوچھا کہ بابا یہ باہر لوگ کیوں کھڑے ہیں, یہ لوگ احتجاج کیوں کرے, بغاوت کیوں کرے. باپ نے جواب دیا ان کے پاس روٹی نہیں ہے. اس نے کیا جواب دیا, ان کو ڈبل روٹی دے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. ان کے پاس الٹرنیٹس ہے, ان کے پاس ریسورسز ہے, عوام کے پاس تو نہیں ہے. ٹھیک, عوام کے پاس اگر ہے بھی تو لمیٹڈ ریسورسز ہیں. ان لمیٹڈ ریسورسز, جیسے مجھے اسی شہزادی والے قصے سے یاد آ رہا ہے, جیسے ہمارے ملک کے میں بھی ایک شہزادی ہے اور ایک شہزادہ ہے, جو اکثر آپ دیکھیں ان کو کوئی مطلب کہتا رہتا ہے کہ وہ بھنڈی کا ریٹ ایک دفعہ اس نے بتانے کی کوشش کی, تو وہ مطلب کوئی اتنا مذائقہ خیز ریٹ بتایا کہ لوگوں کو انڈا 1 کلو انڈا کلو کے حساب سے بتا دیا اور بھنڈی درجن کے حساب سے بتا دی. اور ان کو کیسے پتا ہوگا جو غریب کلاس کے مسائل, جو خود مارکیٹ چیزیں خریدنے نہ جاتا ہو, اس کو ایک گھر والے کے جو ایشوز ہے وہ کیا پتا ہوگا. خیر وہ بھی چھوڑ دیں. آپ اس میں دیکھیں نا, میں اس میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں کہ جب خلیفہ اول حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ خلافت کی مسند پہ بیٹھے نا, تو انہوں نے خزانچی سے کہا کہ میری تنخواہ اتنی مقرر کرو جتنی مدینہ میں ایک مزدور کی ہے, تاکہ میں اس کے ایشوز سمجھ سکوں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی تنخواہ آگے سنیں, ان کی تنخواہ اتنی مقرر ہوئی. انہوں نے وہ اس تنخواہ میں ان کا گزارا ہو رہا تھا, لیکن اس کا ہوا یہ کہ ان کی بیوی نے, تنخواہ کم تھی بہت, گھر میں کچھ مطلب جیسے ہم کھانے کے ساتھ کچھ میٹھا بنا لیتے ہیں وہ نہیں بن سکتا تھا, لیکن چونکہ بچوں کی خواہش تھی تو بیوی نے کچھ عرصہ پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کر کے اس تنخواہ میں سے ہر مہینے
اور وہ جب جمع ہو گئے تو کوئی 6-7 مہینے کے بعد ایک میٹھی چیز بنا لی گھر میں. اچھا. تو خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کیسے بنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہر مہینے اتنے سے کوئی جو آنا ٹکا جتنے بھی ہوں گے وہ بچا بچا کے یہ چیز بنائی ہے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ ایکسٹرا آ رہا ہے گھر میں, اس کی ضرورت نہیں تھی. اور انہوں نے خزانچی سے کہا کہ اس کو کاٹو, اس سے میٹھا بنا ہے, اس کا مطلب ہے یہ پیسے ایکسٹرا تھے, تو ہمارا اس میں گزارا ہو سکتا ہے. اسی لیے تو اس کو ریاست تو یہ کلاس اس کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. اس لیے وہ آپ دیکھیں کہ وہ جو مسلمز جو مٹھی بھر لوگ تھے پوری دنیا پر حکومت کرنے لگے. ایگزیکٹلی, اور ان لوگوں نے اپنے وقت کی جو سپر پاورز تھیں ان کو گرا دیا. رومن امپائر, پرشین امپائر کو. کون سوچ سکتا تھا جب کہا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر توڑ رہے تھے اور چنگاری نکل رہی تھی تو کہا یہ رومن امپائر گرا, یہ پرشین. لوگ ہنسنے لگے, لوگ ہنس رہے تھے کہ ان کے پاس اپنے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے اور یہ رومن اور پرشین امپائر کے خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات وہ کبھی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتی, اور اس نے سچ ہونا ہی تھا اور وہ سچ ہو کے بھی دکھایا. اور دوسرا اس میں مسلمانوں کا اپنا تقویٰ بھی بہت بڑی چیز تھی. صحیح بات. یہ ہم اسلامک ٹچ زیادہ جا رہے ہیں, اپنے ٹاپک پر رہتے ہیں. ابھی اگر بات کریں, دیکھیں اسٹوڈنٹ یونین جب بین ہوتا ہے نا, جب ایک چیز بین ہو یا ایک چیز کو ختم کیا جائے تو اس کے الٹرنیٹس ریپلیسمنٹس مارکیٹ میں آنے لگ جاتے ہیں. ہاں, اس گیپ کو فل اپ کرنے کے لیے, تاکہ ظاہر سی بات ایشوز تو ختم ہوں گے نہیں. آپ بین کر دیں تو اسٹیٹ مشینری اتنا ریپڈلی ریئیکٹ کرنے نہیں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایشو ہی نہ ہو. جب ایشوز ہوں گے تب کوئی نہ کوئی باڈی بھی ہوگی. اس باڈی کو ظاہر سی بات اسٹوڈنٹ یونینس تو بین ہے, اس کا کوئی نام بھی ہوگا. اس ٹائم پہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ڈفرینٹلی نام کے ساتھ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, جس میں اگر ہم اپنی بات کریں تو کونسل, قائد اعظم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کونسل, اسلام آباد کی تقریباً یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ کونسل. اب تو میرے خیال میں ملک کی تقریباً یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ کونسل ہر یونیورسٹی کے اندر ہے. خیر کچھ یونیورسٹی لیکن جن کا منشور جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مطلب اس لحاظ سے پولیٹیکل نہیں ہے, ان کو آپ پولیٹیکل یونین نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کلچر پریزرو کر رہے ہیں اور ہم جو ہے کلچر ریپریزنٹیٹیوز ہیں اپنے لوگوں کو. ہاں, یہ دو چیزیں ہیں نا اس میں جو ساتھ ساتھ سمجھ لو پیرالل چل رہے ہیں. ایک تو ہے کلچرل پروموشن, کلچر کو پریزرو کرنا اور پروموٹ کرنا بھی ساتھ ہے, اور ساتھ میں اسٹوڈنٹ ایشوز بھی ہیں. اصل میں وہ تو آپ کو مجھے کلیئر ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ایشوز کو پہ پالیٹکس کر بھی رہے ہیں, لیکن چونکہ ملک میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس بین ہے تو انہوں نے وہ ایک آڑ لی ہوئی ہے کلچر کی, تاکہ وہ اس کے آڑ میں رہ کے اور اپنے پالیٹکس پہ کرتے ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ جیسے اسٹوڈنٹ یونین مین اسٹریم پالیٹکس میں آتی تھی نا, جب وہ ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی میں مختلف لنکیج ہوتے تھے, یا یونیورسٹی کیمپس سے باہر بھی ان کا ایک ہولڈ ہوتا تھا, وہ اب ویسے نہیں ہے. مطلب جو کیمپس کے اندر محدود ہے. جو اسٹوڈنٹ کونسلز ہیں وہ ایک کیمپس, ہر کونسل اپنے کیمپس. اور ایک اور جو اس میں فلو میں نے دیکھا ہے نا, کہ آپ جتنی بھی قربانی دیں, آپ پسینے بہائیں, خون بہائیں, جو بھی کرنا ہو, لیکن آپ کو اس ٹینیور کے بعد آپ کو کچھ آؤٹ کم نہیں ملتا. کیونکہ دیکھیں بندہ, کیونکہ آپ کے پاس نیکسٹ پلیٹ فارم نہیں ہے. آپ نے ایک جگہ پہ ٹریننگ حاصل کر لی ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سیکھی ہے ذرا سی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کو نیکسٹ اسٹیپ چاہیے کہ آپ جہاں جا کے اس کو دوبارہ امپلیمنٹ کریں, اس سے آگے کی کوئی چیز سیکھیں. لیکن آگے جا کے آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا. پہلے تو یہ تھا نا کہ جو اسٹوڈنٹ لیول, مطلب یا ڈی ایس ایف ہے یا جو بھی اسٹوڈنٹ یونین ہے, ان کے یونیورسٹیز پہ یا کالجز پہ یا کیمپسز پہ ان کے اسٹوڈنٹ یونینز کے علاوہ پھر ایک میجر یہ ہوتی تھی کہ جو لوگ وہاں سے ایکس ہو چکے ہیں وہ آ کے جو ڈسٹرکٹ کی ہوتی تھی اسٹوڈنٹ یونین, اس میں آ جاتے تھے, وہ سینئرز ہو جاتے تھے. پھر وہ اس سے پروونس لیول پہ جاتے تھے, پھر وہ نیشنل لیول پہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی جو سب کو ڈیل, وہ اس کور کمیٹی میں چلے جاتے تھے, اور اس سے وہ پھر اور اس سے وہ اس میں مین اسٹریم پالیٹکس میں جاتے تھے. صحیح بات ہے. لیکن آپ بھی دیکھیں نا, ایشوز بھی ہے, اس کے اوپر باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان تنظیموں کے حوالے سے کچھ پروپیگنڈا کہہ دو یا حقیقتیں کہہ دو, باتیں بھی نکلتی ہیں کہ یار یہ لوگ ایشوز ریزولو کم کرتے ہیں, سمجھ لو عیاشیاں زیادہ کرتے ہیں, ٹھیک, ایشوز ریزولو کم کرتے ہیں, یونیورسٹیز بند زیادہ کرتے ہیں, ایشوز ریزولو کم کرتے ہیں, اپنے جو کرتوت ہے, سو کال کرتوت ہے, ان کی وجہ سے جو بین ہے یا جو بندہ کوئی ایکسپیلڈ ہے اس کے لیے یونیورسٹیز بند کر دیتے ہیں. اس طرح کے بہت سے پروپیگنڈا کہہ دو یا بہت سی کنسپیریسی سے کہہ دو یا بہت سی باتیں کہہ دو نا, لوگوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں اس حوالے سے. میرا تو اپنا ایک اوپینین ہے, آپ پہلے اپنا اوپینین بتا دیں پھر میں اپنا بتا دیتا ہوں. ہاں, اس حوالے سے اس حوالے سے یہ دیکھیں نا, مطلب اب وہ ایک تو مجھے پہلا ان پہ یہ ہے کہ آپ مطلب بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اپنی زبان کے لیے کام کر رہے ہیں,
آپ اپنے کلچر کو سیو کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور مطلب اسلام میں بھی ہے کہ آپ جو شہر ہے نا اپنا یا اپنی مٹی یا اپنا وطن، اس سے محبت جو ہے وہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، ایمان کی نشانی ہے. لیکن وہ ایک حد تک ہو، اس مطلب ایٹ دا کاسٹ آف ادرز نہ ہو. ایگزیکٹلی. یہ نہیں کہ مطلب میں اگر میری زبان سرائکی ہے میں اس سے محبت میں اس قدر آگے جاؤں کہ میں دوسری زبانوں کو کم تر سمجھنے لگ جاؤں. ٹھیک ہے، یا میں اپنی قوم کی محبت میں اس قدر آگے جاؤں کہ میں دوسری قوموں کو کم تر سمجھنے لگوں. تو یہ میرے خیال میں جہالت ہے، کوئی عقل کی بات نہیں ہے. صحیح بات. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کونسلس کی بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، ہم خود بھی اس میں رہے ہیں. اس میں پازیٹیو چیزیں یہ ہیں کہ آپ مطلب وہ اب جب کوئی چیز موجود نہیں ہے تو انہوں نے پلیٹ فارم خالی نہیں چھوڑا ہوا، وہ اس کو فل اپ کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کم از کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، کیمپسز پہ کم از کم اسٹوڈنٹس کے مسائل حل کر رہے ہیں. اور دوسرا، ان پہ جو یہ اعتراض ہے کہ وہ غلط لوگوں کو یا اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو ریسٹور کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کسی حد تک ٹھیک بھی ہوگا یہ کرٹیسزم، لیکن اس میں ایک اور یہ بھی پوائنٹ ہے کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن بھی تو بہت چھوٹے چھوٹے مسائل جن کو ڈائلاگ سے حل کیا جا سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو سپریس کرنے کے لیے ان کی جو ہے زندگی ضائع کرنے پہ تلی ہوتی ہے. مطلب آپ ان کو جب ریسٹیکیٹ کر رہے ہیں یا یونیورسٹی سے آؤٹ کر رہے ہیں، ایک بندہ جو ڈگری کے آخری سال میں تھا فرض کیا، اس کے بعد اس کی زندگی میں کیا بچے گا؟ آپ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں، اس بندے کو ڈگری دے دیں. اور اگر میرے خیال میں اس کے لیے اس کو اسٹوڈنٹ یونین یا اسٹوڈنٹ کونسل سپورٹ کر رہی ہے تو وہ کوئی اتنی اہم کانہ بات نہیں ہے. اور باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کونسلز میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. لوگوں کو آج کل بڑا اس چیز پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں اور لسان پرست ہیں، زبان پرست ہیں، اس بنیاد پہ وجود میں آئے ہوئے ہیں. بالکل، مطلب زبان سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اپنے کلچر اور اپنی زبان میں اتنا ایکسٹریمسٹ نہ ہو کہ آپ کو دوسرے لوگ برے لگنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، پھر یہ جہالت ہے. لڑائیاں پھر میری وہی بات ہے، لڑائی کس کے درمیان نہیں ہوتی، لڑائیاں دو بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتی ہیں. تو ایک لوگ جو اتنے مختلف، پاکستان کو آپ دوسرے کنٹریز کے ساتھ، یورپ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. جتنی کلچرل اور لنگوسٹک ڈائیورسٹی اس ملک میں ہے نا، شاید ہی کہیں ہو. لوگ ایک دوسرے سے، آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، لوگ تہذیب، ثقافت، زبان، ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو یقیناً ان کو ایڈجسٹ کرنے میں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں تھوڑے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت خوبصورتی سے کر رہے ہیں پچھلے 75 سالوں سے. اچھا، اس پہ نا میں اپنی اوپینین دیتا ہوں کیونکہ ٹائم اب ہمارے پاس بہت شارٹ رہی ہے. تو کنسائزلی میں بات بتاتا ہوں. میرے خیال میں نا کونسل جب بنی تھی، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سمجھا ہے، میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں نے ایک دفعہ وزٹ بھی کیا تھا پنجاب کے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں نا، تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ وہاں پر کونسل سے وہ کس شیپ میں ہے. آپ جب اس کے فیس کو دیکھتے ہو نا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اس کے وجود میں آنے کے بعد یہ کتنا ٹائم ہو چکا ہے. ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے، اور وہ تو ہر جگہ پہ سمجھ لو ایک سیم پیٹرن سے گزر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ ابھی سمجھ دو ایڈلٹ سٹیج پر ہے، اور ہم کچھ زیادہ آگے بڑھ گئے. ہم آگے بڑھ ٹھیک، کیونکہ یونیورسٹی میں تو بہت پہلے سے کونسلس کا سسٹم بہت پہلے سے تھا. میرے خیال میں 1989 سے یونیورسٹی میں کونسل سسٹم ہے. 89 سے. تو وہ جب کونسلس بنی، کچھ اس کی رسپانسبلٹیز بھی تھی. ان میں سے بنیادی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے ایشوز کو ریزالو کرنا تھرو ڈائلاگس. اگر وہ نہیں ہوتا تو پروٹیسٹ کرتے، لیکن وہ اتنا پرولونگ نہ ہو کہ اسٹوڈنٹس سفر کرنے لگ جائیں. ٹھیک، اور 1-2 دن کے اندر ایڈمنسٹریشن پہلے بلا لیتی تھی. لیکن یہاں اگر یہ پروٹیسٹ لمبا کرتے بھی ہیں نا، تو انہوں نے کسی نہ کسی سے، پولیٹیکل پارٹی سے یہ سیکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی، وہ کس طرح کیا جاتا. تو خیر، اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ ہے کلچرل، جو ہے اس کو کلچر پروموشن کے لیے. ٹھیک، اس میں ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک، سرائکی نائٹ، اچھا ہمارا بیاک ہوتا ہے. ٹھیک، گرینڈ پشتون نائٹ ہے. اچھا یہ پنجاب بلوچی دیوان ہے. اچھا سندھیوں کا یہ شاہ لطیف ڈے ہوتا ہے. اس طرح بہت سے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد جو تھرڈ ہے وہ ہے یونیورسٹی کے اندر ہارمنی اینڈ پیس کو مینٹین کرنا. کہ جو کونسل ممبرس ہیں ان کے اوپر لازم ہے، وہ تو ان کو تو الاؤڈ ہی نہیں کہ کسی لڑائی میں خود انوالو ہوں. ان کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے اپنی جنرل باڈی کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان کو سمجھا کے رکھنا ہے، اور جب کبھی کوئی کلیش ہو جائے تو اس کو بڑھانے نہیں دینا، بلکہ
آن دی اسپاٹ اس کو بٹھا کے, دونوں کو بٹھا کے, پارٹیز کو بٹھا کے حل کرنا ہے. ہاں ٹھیک, تاکہ وہ کانسیس اور کمیونٹیز کے بیچ میں لڑائی نہ بن جائے. ٹھیک. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ٹالرنس سکھانا ہے, ایکسیپٹیبلٹی آپ نے سکھانی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی جو ڈفرینسز ہے آپ نے اس کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹھیک. میں تو سمجھ کے آیا تھا کہ ہماری یونیورسٹی ایک منی پاکستان ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ٹھیک. لیکن ایک جو بندہ ہے جو پولیٹیکلی اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا اور اس کو انٹرسٹ نہیں ہوتا اور وہ اس طرح کی پہلوؤں کو نہیں سمجھتا, وہ تو سمجھے گا یونیورسٹی میں تو یہ لوگ صرف فڈے ہی کرتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے جو میں نے رسپانسبلٹیز بتائی ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ اور ٹو لارجر ایکسٹینٹ یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. لیکن سامنے کیا آتا ہے, صرف لڑائیاں آتی ہیں, یہ لوگ لڑتے ہیں. ٹھیک. اور سامنے کیا آتے ہیں, وہ جو پروٹیسٹ آتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یار یہ ڈائیلاگس کر رہے ہیں اور ڈائیلاگس ناکام ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ وہ یونیورسٹی ہے, وہ کونسلز ہیں ان میں اتنی ہارمنی ہے کہ آپ کا جو انڈین میڈیا ہے وہ یہاں کی ہولی کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ چلا رہا ہوتا ہے, اور وہ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پاکستان میں موجود ہے جہاں ان کے ملک میں تو میرے خیال میں مسلمز اتنا سیف نہیں ہیں, لیکن ہمارے ملک میں اور ہمارے درمیان ہندوز اتنا سیف ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے ہولی مناتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو یہ سارے پروز تھے, ہاں کچھ کون سے؟ بالکل, ان کرٹیسزم تو کرنا چاہیے, وہ جب تک بندہ کرٹیسزم خود پہ نہ کرے. یہ کیونکہ میں اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں صرف اس باڈی پہ تنقید نہیں کروں, میں اپنے آپ پہ تنقید کر رہا ہوں. وہ اس طرح سے کہ ہم نے نیشنلزم کو نا بہت فروغ دیا ہے, بہت فروغ, وہ بھی نگیٹو نیشنلزم کو, کہ جس سے لوگ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ ٹیڑھی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. لوگ شاید سامنے ایک دوسرے کو شاید دعا کرتے ہوں, سلام کرتے ہوں, لیکن جب گزر جاتا ہو نا تو گالیاں دینا اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ میں نے لوگوں کے اندر دیکھا ہے. بالکل. ٹھیک. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کیبنٹ جن کے اوپر لازم تھا کہ انہوں نے لڑائی روکنی ہے وہ خود لڑائی میں انوالو ہو جاتا ہے. یہ بہت ڈارک فیکٹ ہے. اور وہ دو کمیونٹیز یار میں سوچ نہیں سکتا کہ دو کمیونٹیز آپس میں لڑ رہے ہیں. ہاں, اور صرف اس بنیاد پہ کہ جو لڑائی ہوتی ہے وہ دو بندوں کے درمیان ہوتی ہے, اور وہ دو بندوں سے ہوتی ہوئی پھیلتی ہے دو کمیونٹیز کے درمیان. اور وہ دو کمیونٹیز آپ کو پتہ ہے کس بنیاد پہ لڑتی ہیں؟ وہ اس بنیاد پہ لڑتی ہیں کہ اپنی ہی کمیونٹی کی مثال دیتا ہوں جس سے میں بلانگ کرتا ہوں, کہ مطلب میں سرائکی ہوں. تو اگر دو کمیونٹیز کے درمیان لڑائی ہوتی ہے, ایک سرائکی ہے اور دوسرے کوئی ان کے اپوزٹ جو بھی ہیں, اس کا میں نام نہیں لیتا, جو بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو ان کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے وہ بیسیکلی سٹارٹ دو بندوں سے ہوتی ہے اور کمیونٹی تک چلی جاتی ہے. اب یہ دو آپ کو پتہ ہے کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ اس لیے لڑ رہے ہیں, ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہم کیوں لڑ رہے ہیں. یہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ میں سرائکی ہوں اور وہ کسی مخالف کمیونٹی سے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ اتنی بڑی جہالت ہے جو 1400 سال پہلے جس پہ حضور پاک نے پاؤں دے دیا تھا نا, دفن کر دیا تھا, کہ لوگ قبائلیوں کی بنیاد پہ لڑتے تھے اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں. یار خوف خدا کرو, تم لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو, صحیح بات ہے, اور تم لوگوں کے پاس ایجوکیشن ہے. اگر تم اس چیز پہ ابھی تک لڑ رہے ہو نا, اور تمہیں اگر بات حل کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے یا سریا اٹھانا پڑتا ہے یا بندوق اٹھانی پڑتی ہے, اس کا مطلب ہے تم اپنی ڈگریاں لا کے جلا دو. اگر تم ڈائیلاگ سے بات حل نہیں کر سکتے, یا تم میں یہ سینس ابھی تک نہیں آ سکا کہ آپ لوگ کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے اور خوبصورت انداز سے اپنے مسائل حل کر لیں, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کے بارے میں دل صاف کر لیں, تو یہ میرے خیال میں پھر بہت نیگیٹو نیشنلزم ہے, پازیٹیو نیشنلزم. تو یہ کونسلز کے میں اگر کرٹیسزم کی بات کروں نا تو ان چیزوں کے اوپر میں کروں گا, اور یہ ختم ہونا چاہیے. یہ ختم ہونا چاہیے. یہ اگر نہ ہو تو الٹیمیٹلی کل کو یہ کونسلز اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے, ان کو خود نقصان ہوگا. کے اندر اسٹوڈنٹس تو ظاہر سی بات اسٹوڈنٹس تو رہیں گے, اسٹیٹ ہے وہ کبھی نہ کبھی جا کر ایکٹیو ہونا ہے. ٹھیک. اور جب وہ اپنا زور دکھانے پہ آ جاتی ہے نا, پھر وہ کسی کو نہیں. ریسنٹلی جو ہماری یونیورسٹی پہ بھی قہر نازل ہوا تھا نا, وہ سمجھ لو ایک جھلک تھا. ابھی وہ انہوں نے فل فلیج اپنی جو فورس ہے وہ نہیں دکھائی. اور اس پہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے بھی وہی ایلیٹ کلاس تھی. کیونکہ آپ کی یہ واحد یونیورسٹی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی اچھی یونیورسٹی ہے جس میں مڈل کلاس لوگ پڑھ رہے ہیں, سوچ آزاد ہے, جہاں پر زبان آزاد ہے. ایک پہلی چیز مڈل کلاس لوگ پڑھ رہے ہیں, وہاں ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, لوگ پولیٹیکلی کانشیس ہیں, لوگوں کے مختلف رائے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کے نظریات مختلف ہیں اور ان کو اپنے نظریات کی آزادی ہے. اور دوسرا, یہاں سے ایسے دماغ پیدا ہو کے جاتے ہیں جن سے تھوڑی سی ریاست کو تکلیف ہوتی ہے, تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ایسے جو برینز ہیں وہ نرش ہوں. اور یہ ہمارے قیدیوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ہم یوز ہو رہے ہیں,
جا جا کر ہم یوز ہو رہے ہیں. بالکل یہ نہ ہو. ٹھیک, ایک پازیٹیو پولیٹکس کی طرف جائیں, جس سے جو جن کا انٹرسٹ نہ بھی ہو پولیٹکس کے اندر, وہ بھی کہے یار یہ اس کو آئیڈیلائز کیا جا سکتا. اور آپ ایسا کوئی پیٹرن سیٹ کر دیں کہ کل کو جا کر اسٹیٹ کے پاس اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرنے کے لیے کوئی پروپوزل ہو, ان پروپوزلس میں سے ایک پروپوزل یہ بھی ہو کہ اس طرح سے بھی ہم اسٹوڈنٹ یونینس کو بحال کر سکتے ہیں. دوسرا مجھے ان پہ سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی نہیں ہے. وہ تو فقدان ہے. فقدان ہے آئیڈیالوجی کا, اتنا سخت فقدان ہے کہ جو بندے اس کونسل سے بلانگ کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کس نظریے کے تحت کھڑے ہیں یا کس نظریے پہ لڑ رہے ہیں یا آپ کا نظریہ کیا ہے, تو انہیں خود یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ میں کس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں. نہیں پتہ, کیونکہ کونسل میں اسٹڈی سرکلز نہیں ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں, اور اگر کہیں ہو بھی رہے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ شو آف کے لیے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, وہ بس پکچرز کے حد تک ہے کہ سوشل میڈیا پہ لگ جائیں. تو وہ لوگوں میں پڑھائی کا کوئی کلچر نہیں ہے کہ لوگ اپنی بکس کے علاوہ کوئی مطلب کریکولم کی بکس کے علاوہ کوئی اور بکس بھی پڑھیں جن سے ان کا تھوڑا سا کوئی نظریہ ڈیولپ ہو, تھوڑا سا کوئی پرسپیکٹیو براڈ ہو. اور دوسری چیز بات کو کنکلوڈ کریں گے, کنکلوڈ کر لیتے ہیں آپ. اور یہ میں اینڈ پہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان والدین سے بھی جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اور اپنے ہم عمر لوگوں سے بھی, کہ آپ صرف کتاب کی حد تک محدود نہ رہیں. جب تک آپ پولیٹیکل نہیں ہوں گے, یہ جو اے پولیٹیکل ورڈ ہے نا, یا مجھے کسی سیاسی جماعت سے میں اتفاق نہیں کرتا یا میرا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے آپ میں عقل کا فقدان ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے, تو وہ آپ کا نظریہ ہونا چاہیے. آپ کو پولیٹیکل بھی ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس کا آپ کو اس وقت فائدہ ہوگا جب تک آپ کو اپنے پولیٹیکل رائٹس پتہ ہوں گے اور آپ اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کرنا جانتے ہوں گے. تو کیمپسز پہ, یونیورسٹی کیمپسز پہ آپ پڑھائی میں بھی پارٹیسپیٹ کریں, اور پازیٹیو جو پالیٹکس ہے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. اور دوسری اینڈ میں بس کروں گا, اینڈ یہ ہے کہ ہم قطعاً ان ساری باتوں میں کہیں بھی ہم نے وائلنس کو سپورٹ نہیں کیا, کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہیں بھی یا کوئی بھی گروپ جو وائلنٹ ہو رہا ہے یا وائلنس کر رہا ہے, میں قطعاً ان کو سپورٹ نہیں کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا, لیکن ہاں اس کے پیچھے فیکٹرز بہت سارے ہو سکتے ہیں, اور اگر اسٹیٹ ان کو ٹیکل کرنا چاہتی ہے, ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہتی ہے, وہ ان کا بائی لا رائٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ اتنا نرم ہونا چاہیے کہ کسی اسٹوڈنٹ کا جو اس کا آگے اکیڈیمک کیریئر ہے وہ تباہ نہ ہو, پروفیشنل کیریئر تباہ نہ ہو. اور ابھی آپ نے جو بات کی نا اے پولیٹیکل کے اوپر, تو امام جعفر صادق کا ایک قول ہے کہ اپنے آپ کو سیاست سے اتنا کنارہ کش نہ کرو کہ تم میں سے کوئی کمزرف ٹھیک تمہارے اوپر حکمران آ جائے. اتنا اپنے آپ کو انگیج رہو کہ تمہیں سوسائٹی کے حوالے سے سوسائٹل ایشوز کا تمہیں علم ہو, اور اس کے لیے کوئی وے آؤٹ سولوشنز کا تمہیں پتہ ہو, اور تمہیں اتنا شعور ہو کہ تمہارا نمائندہ کون ہونا چاہیے. بالکل. اور تم کس میں یہ کیپیبلٹی دیکھ رہے ہو کہ وہ تمہیں ٹرولی ریپریزنٹ کرے. وہ صرف اپنے حد تک نہ وہ اسمبلی میں جائیں یا اپنے دولت کو یا اپنی شہرت کے لیے یا اپنے ادر انٹرسٹ کے لیے ان کو سیکیور کرنے کے لیے نہ جائیں, بلکہ کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے جائیں. ٹھیک, آپ کے ایک ووٹ سے شاید آپ کی پوری کمیونٹی کا مقدر تبدیل بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. وائلنس کو آپ سپورٹ نہ کریں, آئین کے حوالے سے آپ نو ہاؤ رکھیں. اور ہاں, کل کو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ لیگل ایشوز کے اوپر بھی بات کریں, ہم کنسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر بھی بات کریں, جو بہت امپورٹنٹ ہے, جس کے حوالے سے ہر ایک بندے کو نالج ہونا چاہیے کہ ہمارا قانون کسی خاص جگہ پہ کیا کہہ رہا ہے, آئین میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں, اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے آئین کیا کیا کہتا ہے. اور آخری بات کہ آپ جب اس دفعہ ووٹ ڈالنے جائیں تو ووٹ ڈالتے ہوئے یہ لازمی سوچئے گا کہ جس کو آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ کمپیٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. اگر وہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے آپ کو, تو کیا آپ نہیں کر سکتے ریپرزینٹ اپنی کمیونٹی کو؟ تو ہم بات یہیں اینڈ کریں گے. یہیں پر اینڈ کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, اور اپنے کمنٹ سے ہمیں بتانا ہے کہ ہماری کون سی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ اختلاف کرتے ہیں تو کیا آپ کی اوپینین ہے, ہمیں اس سے بھی آپ آگاہ کریں. اور باقی جنرلی آپ اگر کوئی اوپینین آپ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارے پیجز بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے, یوٹیوب چینل بھی اویلیبل ہے, اور ای میل بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے اگلے ایپیسوڈ تک.
تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا Thank you. حافظ. اللہ